حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار اور بے پایاں نعمتیں ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو اس نے ہم پر کی؟ تو سورہ رحمان میں جہاں اس نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور بار بار یاد دہانی کی ہے، ریمائنڈ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جناتوں اور اے انسانوں، تم میری کن کن نعمتوں کو، میری کن کن نشانیوں کو، میرے کن کن قدرت کے عجائبات کو، کارناموں کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں جو سیکوینس بنایا ہے، جو ترتیب بنائی ہے، اس میں فرسٹ آف آل، سب سے اوپر سر فہرست رکھا ہے نعمت ہدایت کو. الرحمن علم القرآن. قرآن صحیفہ ہدایت ہے، انسان کی دنیاوی زندگی کے گزارنے کا ایک منشور اور دستور ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو ہر نعمت عذاب ہے، اور اگر یہ ایک نعمت موجود ہے تو ہر پریشانی راحت ہے. آپ کے پاس صحت ہے، قوت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو غنڈہ گردی کریں گے، دادا گیری کریں گے. بولنے کی قوت ہے، ہدایت نہیں ہے تو گالیاں بکیں گے، چغلی کریں گے، غیبتیں کریں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی اللہ کی نعمت ہمارے اوپر ہے، اگر اس کے ساتھ ہدایت کا فکسیشن نہیں ہے، ہدایت کا لازمہ نہیں ہے، ہدایت جڑی ہوئی نہیں ہے، تو وہ نعمت ہمارے لیے زحمت ہے، عذاب ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی. وہی نعمت ہدایت، یہ دین مکمل ہو چکا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور نظام زندگی کے طور پر کیسے تم زندگی ویبیت کرو اس دنیا میں، اس منشور، اس دستور اور نظام کے طور پر میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا. تو میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا دین الحمدللہ جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، وہ پوری زندگی کے لیے ہے، وہ پوری زندگی کا نظام ہے. اس میں انفرادی زندگی بھی شامل ہے، اس میں اجتماعی زندگی بھی شامل ہے. آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی جرات کروں گا وہ یہ ہے کہ سوشل ریفارم کا اسلامک میتھڈ کیا ہے، سماجی اصلاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے. اس کو اگر ہم دو لفظوں میں بات کریں تو بائی لیٹرل ریفارم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، دو جہتی اصلاح. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ حاکموں کے بھی حقوق اور فرائض بتاتا ہے اور محکوموں کے بھی حقوق اور فرائض بتاتا ہے. مثالی معاشرہ جو ہوتا ہے، اور وہی معاشرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، صحابہ کرام کی سوسائٹی، اس معاشرے کا ترہ امتیاز یہ ہوتا ہے وہاں ہر ایک کو اس کے حقوق بغیر مانگے مل جاتے ہیں، بغیر جد و جہد کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر شکوہ شکایت کے. اور اس کے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، جن کو ہم ریسپانسبلٹیز کہہ سکتے ہیں، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز، یہ حقوق اور ذمہ داریاں جو دوسروں کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، وہ بغیر پوچھے ادا کر دیتا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم نہ کرے. وَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا کرو بغیر مانگے. وہ اسلامی سوسائٹی ایسی مثالی تھی کہ اس میں جھگڑے ہوتے ہی نہیں تھے، اور جھگڑے کبھی ہوتے بھی تھے تو اللہ کی جواب دہی کا احساس، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس
ان کو ظلم و زیادتی سے باز رکھتا تھا. دو صحابہ کرام انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا اپنا موقع پیش کیا, تو آپ نے کہا انکم تختصمون الیہ, تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو, وانما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض, ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو, اپنی بات کو زیادہ صحیح انداز سے پیش کر پائے, تو میں اس سنی سنائی بات کے مطابق جو دلائل ہے میرے سامنے اس کے مطابق فیصلہ کروں. لیکن میرے فیصلہ کر دینے سے کوئی ناحق حق نہیں ہو جاتا. اگر میں غلطی سے, تم نے جو دلائل پیش کیے, جس کا حق تھا وہ اپنی بات نہیں رکھ سکا, اور جس کا حق نہیں تھا وہ بڑی اس نے چترائی دکھائی اور بڑی عمدہ عمدہ باتیں کر کے اپنے موقف کو ثابت کر دیا, تو اگر میں کسی بھائی کا حق اس کے حوالے کر دوں غلط فیصلے کی بنیاد پر, تو اس کو نہ لے. فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطَةً مِّنَ النَّارِ يَأْتِي بِهِ إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کیونکہ میں نے اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دیا ہے اور قیامت کے روز وہ اس کو گلے میں لٹکا کر آئے گا. تو دونوں انصاری صحابہ فبکر رجلان, رو پڑے اور کہا حقی لی اخی, مجھے نہیں چاہیے, جو میرے جھگڑا ختم, میرا جو حق ہے ان کو دے دیے, میں معاف کرتا ہوں. دونوں لینے کو تیار نہیں. یہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا, اللہ کی جواب دہی کا احساس. تو وہاں جھگڑا نہیں ہوتا تھا. بگڑے ہوئے سماج کی علامت کیا ہے؟ بگڑے ہوئے سماج میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ تو یاد ہو کہ میرے حقوق آپ کے اوپر کیا ہے, میرا حق میرے پڑوسی پر کیا ہے, میرا حق میرے والدین پر کیا ہے, میرا حق میرے بچوں پر کیا ہے, میرا حق میرے رشتہ داروں پر کیا ہے, میرا حق میرے محلے والوں پر کیا ہے, میرا حق پوری بستی والوں پر کیا ہے. لیکن ان کے جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں, یاد ہے بھی نہیں, یاد کرنا بھی نہیں چاہتا, اور کوئی یاد دلائے تو اپنی مجبوریوں کا پٹارا کھولتے ہیں, ارے مجبوری ہے, دنیا ایسی ہے, حالات ایسے ہیں, ہم کہاں حقوق ادا کر پائیں گے. یہ بگڑے ہوئے سماج کی علامت, سڑے ہوئے متعفن اور سڑان بھرے سماج کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی لینے میں تو متقی ہو جائے, اس کو اللہ بھی یاد ہو, رسول بھی یاد ہو, آخرت کی دھمکیاں بھی یاد ہو, اور جہاں دینے کا مسئلہ ہے وہاں اسے کچھ یاد نہ رہے. اب اس میں مثال دینے کے لیے اب ہمارا معاشرہ دیکھ لیجیے آپ, اکثر و بیشتر یہی حال ہے. تو اسلام کا جو مزاج ہے وہی کہتا ہے کہ جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ تم ادا کرو, اور جو تمہارے حقوق دوسروں پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا کریں. سماج میں ایک طبقہ ہوتا ہے مالداروں کا, ان کے مال میں حق ہوتا ہے غریبوں کا. تو مالداروں سے کیا کہا گیا؟ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے مانگنے والوں کے لیے, محرومین کے لیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور کوئی تمہارے پاس مانگنے آ جائے تو اسے ڈانٹو مت, سب کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى, تم بھلی بات کیا کر کے آگے بڑھاؤ, یا اس سے کہو اللہ معاف کرے بھائی ہم نہیں دے سکتے, یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو تم تکلیف دے کر دیتے ہو, ستا کر دیتے ہو, ذلیل کر کے ارے ہار معاف کے تم کما نہیں سکتے, تمہیں شرم نہیں آتی, مانگنے آیا چلے آتے. یہ تمہارے ذمہ نہیں کہا بھائی, تمہارا کام ہے دے سکتے ہو دو, بکراتی مت کرو, خدا مت بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی مانگنے آئے, دے سکتے ہو دو, نہیں دے سکتے ہو تو اس کو ذلیل مت کرو. یہ آپ کا کام نہیں ہے. مانگنے دینے والوں سے کیا کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والو احسان جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے اپنی خیرات کو, اپنی صدقات کو, اپنی بھلائیوں کو اکارت مت کرو. تم دیتے ہو, جتا کر دیتے ہو, دکھا کر دیتے ہو, ڈھنڈورا پیٹتے ہو, سامنے والے کو ذلیل کرتے ہو, کوئی فائدہ نہیں اس کا, وہ دنیا میں رکھا رہ جائے گا. دینے والوں کی کیا نصیحت ہوتی ہے اسلام میں, یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, جو دیتے ہیں جو انہیں دینا ہوتا ہے مگر ڈرتے رہتے ہیں ایک روز ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے, پتہ نہیں ہمارے یہ صدقات اور خیرات قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے, ڈرتے رہتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ یتیما ومسکینا واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, جو کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر, اللہ کی محبت میں, یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو, اور ساتھ ساتھ ان کا کیا ہوتا ہے کہنا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم جو کچھ تمہیں کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, کوئی شکریہ نہیں چاہیے, کوئی سیلیوٹ نہیں چاہیے, کوئی ادب و احترام نہیں چاہیے. یہ دینے والوں سے کہا گیا. لیکن یہ باتیں یاد کس کے؟ غریبوں کو یاد ہے کہ دیکھیے اتنا بڑا بنگلہ بنا رکھا ہے, دیکھیے 3 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, دیکھیے عالی شان طریقے پہ شادیاں کر رہے ہیں, انہیں ہمارا گھر دکھائی نہیں دیتا, ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں, ہمارے بھی تو ان کے حقوق ہیں, اللہ کی لعنت ہو ان پر, ان پہ پھٹکار ہو, اللہ ان کو تباہ کر دے, ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے. یہ باتیں کس کو یاد ہیں؟ غریبوں کو یاد ہے.
یاد کس کو ہونی چاہیے تھی؟ مالداروں کو یاد ہونی چاہیے تھی۔ غریبوں سے کیا کہا گیا؟ غریبوں سے کہا وَمَن یستغنی یغنہ اللہ، جو اللہ کے لیے اللہ کا در پکڑ کر دوسروں سے بے نیازی اختیار کرے، میں اپنی پیشانی نہیں جھکاؤں گا غیر اللہ کے آگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرتا ہے۔ وَمَن یستعف یعفہ اللہ، اور جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت و آبرو محفوظ کر دیتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، مومن کبھی چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتا، دے دیجئے اللہ کے واسطے دے دیجئے، پیچھے پیچھے بھاگ رہے کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے، ایسا مومن کبھی نہیں کرتا، عزت نفس ہوتی ہے اس کی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہے، اس وجہ سمجھتا ہے مالدار ہے، یہ ان کا مومن کی شان ہوتی ہے۔ لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، انسان دنیا میں لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، بھکاری بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نہ گوشت ہوگا، نہ کھال ہوگی، کنکال ہوگا، اور میدان حشر میں سب لوگ پہچان جائیں گے اچھا یہ بناوٹی بھکاری تھا، یہ بھک مانگا تھا۔ یہ کس سے کہا گیا ہے؟ سب باتیں غریبوں سے کہی گئی۔ اللہ کے در کو پکڑو، اللہ سے مدد مانگو، لیکن یہ باتیں کس کو یاد ہے؟ مالداروں کو یاد ہے کہ دیکھیے چمٹ چمٹ کے مانگ رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، پیچھے پڑا ہوئے ہیں، کاروبار بنا رکھا ہے، یہ کر رکھا ہے۔ وہی بگاڑ جو سماج میں کیا ہے، جو بات مجھ سے کہی گئی ہے، دولت والے سے کہی گئی ہے، وہ غریبوں کو یاد ہے، اور جو غریبوں سے کہی گئی ہے وہ دولت والوں کو یاد ہے، اور دونوں ایک دوسرے شفا کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، سب بگڑے ہیں، سب بگڑے ہوئے۔ ایسے میاں اور بیوی کا معاملہ ہے، عورتیں نازک ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفقم بالقواری، یہ شیشے کے آبگینے ہیں، ان سے نرمی برتو۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت لازم پکڑو۔ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وان اعوج ما فی الضلع اعلی، وہ پسلی میں بھی وہ حصہ جو سب سے اونچا ہوتا ہے، سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تو اسے سیدھا کرنے کے چکر میں رہے گا توڑ دے گا، اسے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِن تَرَكْتَهُ تَرَكْتَهُ عَلَى وَجْهٍ، وہ ٹیڑھا رہے گا۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت پکڑو۔ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سے بہترین ہونے کا پیمانہ اور معیار یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو، تمہاری بیوی تم سے خوش ہے کہ نہیں، اور دیکھو میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ سے بتایا گیا کچھ صحابہ کرام اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تو فرمایا لَيْسَ أُولَٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ، وہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہو سکتے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے، ان سے تمہیں نفرت ہے، بغض ہے، یا تمہیں اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایسا عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر سے تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دے، ایسی اولاد تمہارے اس کے بطن سے پیدا ہو جائے جو تمہاری بڑھاپے کا سہارا بنے، جو دنیا میں تمہاری نیک نامی کا باعث ہو، جو آخرت میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنے۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، اگر ایک ادا اس کی ناپسند ہوگی تو ہزاروں ادائیں ایسی ہوں گی جس پر دل آتا ہوگا، جو پسندیدہ ہوں گی۔ آپ آدمی غور کر کے دیکھیں وہ پرفیکٹ کون ہے؟ ہم میں سے سب پرفیکٹ ہیں کیا؟ اپنی شکل ہم آئینے میں دیکھ کون سے ہم ہو رہے ہیں؟ بھائی کسی کو کوئی یہاں پرفیکشن حاصل نہیں ہے، آپ کی بیوی اگر مکمل نہیں ہے تو آپ بھی مکمل نہیں ہو۔ اسلام یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ شوہروں سے کہہ رہا ہے سب باتیں، لیکن باتیں کس کو یاد ہے؟ ساری بیویوں کو یاد ہے۔ ان سے کہا گیا تھا چہرے پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، ان سے کہا گیا تھا خرچہ دیجیے گا، ان سے کہا گیا تھا ایسا کریے گا، یہ کرتے نہیں۔ ایسا نہیں عورتوں کو بے لگام چھوڑ دیا گیا، عورتوں کو بھی کچھ کہا اسلام نے۔ عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں جو ہیں وہ اطاعتشار ہوتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں، اور گھر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نگرانی میں ہے، وہ گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھر میں جم کر رہو، باہر گھومتی مت پھرو جیسے عہد جاہلیت میں مشرک عورتیں گھومتی تھیں، میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے، اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مارکیٹ جانا، بازاروں میں جانا، شاپنگ مالوں میں جانا، یہ مومن عورتوں کا رویہ نہیں ہوتا۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کسی اجنبی سے لچک کے بات مت کرو، گھلاوٹ سے بات مت کرو، شیرینی سے بات مت کرو، ایسے اداؤں سے بات نہ کرو سمجھے اچھا میرے دام میں آنا چاہتی ہے، مجھ سے پھنسنا چاہتی ہے، بھلی بات کرو۔ یہ کس سے کہا گیا؟ یہ عورتوں سے کہا گیا۔ عورت سے کہا گیا کہ ایما امرات باتت تہاجر زوجہا فإن الملائکۃ تلعنہ حتی ترجع، جو عورت بھی اپنے شوہر کو ناراض کر کے ایک رات گزارتی ہے
تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رجوع نہ کر لے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لبعلها، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ فلاں کو سجدہ کرو تو بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، مگر اسلام میں سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ باتیں کس سے کہی میرے بھائیوں؟ یہ باتیں کہی گئی تھی بیویوں سے، ہمارے گھر کی عورتوں سے، ہماری بہنوں سے، ہماری مستورات سے. یہ باتیں ہمیں یاد ہیں. کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ جو باتیں ہم سے کہی گئی تھی وہ انہیں یاد ہے، ہم بھول گئے، اور جو باتیں ان سے کہی گئی تھی وہ ہمیں یاد ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ایک دوسرے شکایت کر رہے ہیں آج کی عورتیں بگڑ گئی ہیں آج کی. یہ غلط ہے، یہ سڑا ہوا سماج ہے. ایک معاملہ ہوتا ہے والدین کا اور اولاد کا. والدین کا حق بہت اونچا ہے. اللہ کے بعد، اللہ اس کے رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق ہے والدین کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، حکم لگا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور اے نوجوان اور اے جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ شخص سن لے، اگر تیرے زندگی میں تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، ان سے اف مت کہنا. ولا تنهرهما، انہیں ڈانٹنا مت. وقل لهما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا ایسے بات کرنا لوگ کہیں بڑا شریف بچہ ہے، کریمانہ شریف شرافت کے ساتھ بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ذلت کے بازو کو جھکا لینا رحمت کی بنیاد پر. نوجوان ہے، نیا خون ہے، نئی طاقت ہے، سینہ چوڑا کر بات کرنا، اکڑ کر بات کرنا، میں گھر کا خرچ چلا رہا ہوں، میں جیسے چاہے بات کروں گا، میرے حساب سے گھر چلے گا، یہ سب مت کرنا. رحمت سے پیش آنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب بھی تمہیں توفیق ملے نمازوں میں کسی وقت دعا مانگنے کی تو یہ دعا والدین کے لیے ضرور مانگنا. اے میرے رب، جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا، میں بے آسرا اور بے سہارا تھا، ایسی اب یہ بے سہارا ہو گئے، ان پر رحم فرما. اور جیسے انہوں نے بچپن میں میری نگہداشت کی تھی، میری تربیت کی تھی، اے اللہ اب تو ان کا حامی اور ناصر ہو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے کہا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ شرک کرو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ شرک کچھ نہیں ہے، بیکار کی چیز ہے، یہ غیر اللہ کو کچھ نہیں ہے، تو ان کی بات مت ماننا، انہیں گھر سے نکال دینا، انہیں گالی بکنا. مشرک، اور مشرک بھی وہ جو جہاد کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، کس بات پر شرک کرو، کیا کرنا پھر؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا میں بھلے طریقے سے ان سے پیش آنا. مشرک والدین کو بھی گالی نہیں بکنی ہے، مشرک والدین کو بھی برا نہیں کہنا ہے، ان کی عزت نیلام نہیں کرنی ہے، چاہے کہ مومن والدین ہو. ایک صحابی آئے، کہا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. امو کا. کہا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا پھر کون ہے؟ کہا امو کا، تیری ماں. 3 بار کہا. پھر چوتھی بار انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو کہا ابو کا، تیری ماں کا درجہ ہے. ماں کمزور ہوتی ہے، ناتواں ہوتی ہے، ہم بچے ہیں، ماں پر اکڑتے ہیں، اتنے پیسے دے دو نہیں تو نہیں جاؤں گا، یہ کر لوں گا، امتحان چھوڑ دوں گا، یہ ٹائم مس کر دوں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا. باپ سے ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، باپ چاٹا مار دیں گے، وہ سختی کریں گے. تو عورت جو ہے شوہر سے بھی دبتی ہے، اور بچے تھوڑے جوان ہو جائیں ان سے بھی دبتی ہے، اور بڑھاپے میں بیویاں آ جاتی ہیں، بہویں آ جاتی ہیں، ان سے بھی دبتی ہے. تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا حملتہ امہ وہنا علی وہن. جہاں بھی قرآن میں والدین کے حسن سلوک کی نصیحت آئی ہے وہاں ذکر ہمیشہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ماں کے کردار کا ہوا ہے کہ ماں نے تمہیں دیکھو پیٹ میں رکھا، ماں نے تمہیں جنا، ماں نے تمہیں دودھ پلایا، اس کا حق ادا کرو. تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، یہ باتیں کس سے کہی جا رہی ہیں؟ اولاد سے کہی جا رہی ہیں، والدین سے نہیں کہی جا رہی. لیکن یاد کس کو یہ باتیں؟ والدین کو یاد ہے کہ دیکھ کتنا نالائق ہے. اس سے کہا تھا اس پر کہنا، لیکن اکڑ کے بولتا ہے. کتنا نالائق ہے، مجھے ڈانٹتا ہے. کتنا نالائق ہے، میری بات نہیں مانتا، بے عزتی سے پیش آتا ہے. یہ باتیں یاد رکھنی تھی کس کو؟ اولاد کو. یاد ہے والدین کو. اچھا، والدین کو بے شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے کرتے پھریں، ان سے بھی کہا گیا. جس طرح قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا. اسی طرح والدین کو بھی وصیت کی ہے کہ اولاد کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا. ان کی بھی آتم وشواس ہوتا ہے، ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا. اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. ایسا نہیں ہے 2 بیویاں تو ایک بیوی کی اولاد کو سر پہ چڑھائے جا رہے ہیں اور دوسری بیوی کی اولاد کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ لڑکا ہے تو بہت اچھا، اس کے لیے تعلیم کا نظم ہے، اس کے لیے بائک بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے، اور لڑکی کچھ مانگے تو کہا تمہارے کیا کام ہے؟ یہ انصاف انصاف کرو، نفرت مت پیدا کرو اپنے بچوں کے درمیان. اللہ سے ڈرو. اگر تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے ان میں برابری رکھو. ایک لڑکا بھیج رہا ہے سعودی سے ریال پہ ریال بھیج رہا ہے، نوٹ پہ نوٹ بھیج رہا ہے، اس کے بچے اگر آ جائے گھر میں تو 500 روپے عیدی مل رہی ہے. اور جس بچے کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جو تنگدستی میں مبتلا ہے، جو ابھی بٹوین دا جاب سے ابھی اس کی جاب لیس ہے، اس کے بچوں کے لیے ہمارے دیکھتے تیوئی چل جا رہی ہیں. ایک اولاد کے لیے دسترخوان لمبا چوڑا بچھا ہے، ایک اولاد کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک اولاد ہے تو اسے فوراً گلے سے لگایا جا رہا ہے کہ میرا نام روشن کر دیا، اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ذلیل ہے. یہ جو تم نفرت پیدا کر رہے ہو اپنے اولاد کا مت کرو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت بشیر نے میری والدہ عمرہ بنت رواحہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ باغ دوں گا زندگی میں، ابھی ہدیہ دوں گا. کئی دکانیں میری، کئی باغیں، ایک دیتا ہوں اس کو. ماں نے کہا آپ بعد میں بھول جاؤ گے، اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ اس پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ جو میرے بہت سارے باغ ہیں ان میں سے یہ باغ میں اپنے فلاں لڑکے کو دے رہا ہوں. تو کہا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہ ہاں بچے ہیں. ان کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تو کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان دینے میں برابری رکھو، انصاف کرو. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اللہ کے رسول، ایک بچی چھوٹی سی 2-2.5 سال کی آئی، اس کو انہوں نے برابر بٹھا لیا. تھوڑی دیر میں بچہ آیا، اس کو اٹھا کر باقاعدہ چوما، اس کو گلے لگایا. تو آپ نے پوچھا اس کو کیوں نہیں پیار کیا تھا؟ ہلا قبلتہا، اس بچی کو پیار کیوں نہیں کیا تم نے؟ کہ بس ایسے نہیں، یہ نفرت کا بیج بو رہے ہو تم اپنی اولاد کے درمیان. تو جس طرح اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، ایسے ہی اولاد کے حقوق والدین پر بھی ہیں. والدین کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھے. کہ سلمان خان کی فلم چل رہی ہے، سلمان نام رکھ دیں. یہ نام ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، عجیب عجیب نام، پاگل پن ہے. اللہ کے رسول فرما رہے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمان ہے، لیکن آج کسی کو کہتے کہ اتنا پرانا نام ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. اچھا نام رکھنا نہیں چاہتے ہم اپنی اولاد کا، اچھی تربیت نہیں کرنا چاہتے اپنی اولاد کی. اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں سب سے، اور بڑے ہو کر توقع کرتے ہیں بڑے ہو کر ہم سے سچ بولے گا. اس کے سامنے اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں اور بڑے ہو کر توقع رکھتے ہیں ہماری عزت کرے گا. اس کے سامنے ہم جو ہے کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں. گھر میں ہمارے ہمیشہ دن رات پیسے کی بات ہوتی ہے. بڑے ہو کر ہم سوچتے ہیں کہ بڑے ہو کر اللہ اور آخرت کی بات کرے گا، ہمارے حقوق کا لحاظ کرے گا. یہ جو پورا گڑبڑ چل رہی ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں ساتھیوں، یہ باتیں کس سے کہی گئی ہیں؟ یہ والدین سے کہی گئی ہیں. لیکن یاد کس کو ہے؟ یہ اولاد کو یاد ہے. ایک پورا گڑبڑ چلی آ رہی ہے. جو چیز مجھ سے متعلق ہے وہ میں بھولے بیٹھا ہوں، اور جو چیز میرے بارے میں اس سے کہی گئی وہ مجھے یاد ہے. بس یہاں پہ ہر ایک حق کا مطالبہ کر رہا ہے، ہر ایک شکوے شکایت کر رہا ہے. اگر ایسا سماج بگڑ جائے بائی چانس، جیسے کہ ہے اس وقت، کہ ہر آدمی اپنا حق تو لینا چاہتا ہے، دوسرے کا دینا نہیں چاہتا، مارے بیٹھا ہے، جائیداد میں حصہ مارے بیٹھا ہے، زمین مارے بیٹھا ہے، کاروبار دبائے بیٹھا ہے، جس پر زور چل رہا ہے وہ دبائے بیٹھا ہے. اور ملنے کی کہیں بات ہو تو پھر دیوبند سے فتوا لائیں گے، پھر وہاں سے بھی لائیں گے، پھر ہر جگہ سے فتوا آئے گا. جہاں ملنے کی بات ہوگی نا تو ہر جگہ سے فتوا آئے گا، اور جہاں دینے کی بات ہوگی مانا فتوا مانا جائے گا، بلکہ پھر کہیں گے سیکولر عدالتوں میں چلو. جب ایسا سماج ہو تو کرے کیا حل ہے؟ اس کا حل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون بعدی اثرتن، اے لوگوں تم میرے بعد خود غرضی آپ دیکھو گے. اپنا کام بن جائے بس، باقی جائے بھاڑ میں جائیں چاہے کہیں جائیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں. ایسا تم رویہ دیکھو گے. وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، اور عجیب عجیب باتیں دیکھو گے. بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں اولاد کو کوسیں دے رہی ہے، بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، باقاعدہ قتلوں کی نوبت آ رہی ہے، عدالتوں میں مقدمے چلے. عجیب باتیں دیکھو گے، انبلیویبل، ناقابل یقین. تو صحابہ کرام نے پوچھا تو ہم کریں کیا اللہ کے رسول؟ اس زمانے جیسے سب ننگے ہم بھی ننگے ہو جائیں، سب لوٹ مار کریں ہم بھی کرنے لگے؟ تو کہا نہیں. فماذا نفعل یا رسول اللہ؟ قال ادوا الیہم حقهم وصلوا اللہ الذی لکم. دوسروں کا جو حق تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ دو. تمہارا حق ان سے مانگو، نہیں دے رہے ہیں تو اللہ سے مانگو. ایسا نہ کرو کہ وہ میرا حق نہیں دے رہے تو میں بھی نہیں دوں گا. ایسا مت کرو. اذا رأیت شخا مطاعا، اے مخاطب سے تم دیکھے خود غرضی عام ہے، وہوم متبعا، خواہشات نفس کی پیروی ہو رہی ہے، وہ دنیا مسرتن، اور دنیا کو ہر چیز میں ترجیح دی جا رہی ہے، وہ اعجاب کل ذی رأی برائی، کوئی اپنی بات کے نیچے ہٹنے کو تیار نہیں کہ میری رائے ہے، میری سمجھ ہے، میں تو نہیں سمجھتا. ہر ایک علامہ بنا ہوا ہے. تو اس وقت کیا کرو؟ فعلیک بخاصۃ نفسک، اپنے آپ کو سدھارو. چھوڑ دو سماج کو، چھوڑ دو معاشرے کو، چھوڑ دو دنیا کو.
تم اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ، دوسروں کو جانے دو. من قال اهلك الناس فهو اهلكهم، جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، سب کے سب بگڑ گئے، سب سے بڑا ہوا بگڑا ہوا خود ہے. کیوں بگڑا ہوا خود ہے؟ کہ سماج میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو معلوم نہیں کہ یہ بھی برائی ہے، تو انجانے میں برائی کرے. تجھے تو معلوم ہے، تو کہہ رہا نا سب بگڑ گئے ہیں، سب دھوکے باز ہو گئے، تو دھوکے باز مت بن. یہ کب جنگل کا جو قانون ہے کہ میری مسجد میں آیا، چپل کسی نے چرا لی، میں بھی کسی کی چرا کے جاؤں گا. مجھے کسی نے دھوکہ دیا، میں بھی کسی کو دھوکہ دوں گا. میری زمین کسی نے مار لی، میں بھی کسی کی زمین مار لوں گا. ہمارے اما کو ہمارے ننیحال سے حصہ نہیں ملا میراث کا، ہم بھی اپنی بہنوں کو نہیں دیں گے. یہ جو جنگل کا قانون ہے، یہ بھیڑیوں کا جو قانون ہے، اس پر رکنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو. دوسرے کیا کر رہے ہیں پہلے ان کا چکر چھوڑو، اپنی فکر کرو پہلے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث میں ایثار کی باتیں کہی گئی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ضرورت کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں اپنا حق، ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. انشورنس کمپنیاں انشورنس کراتی ہیں کہ بھائی ایسا کر لو گے آپ کا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا، بیمار ہوگے تو علاج کرا دیں گے. ایک انشورنس اللہ کے رسول نے بھی آپ کو دیا ہے. کیا ہے وہ انشورنس؟ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں گھر کی اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا بند کرتے چھوڑے مجھے نہیں چاہیے. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے حق حق ہوگا اور باطل باطل ہوگا، وہ دنیا میں کر کے دکھاؤ. بھائی دنیا والے نہیں سدھر سکتے. اگر دنیا میں سب سدھر جاتے تو آخرت کی ضرورت ہی نہ ہوتی، قیامت کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب نے ہمارا حق مارا ہے تو ہم بھی حق ماریں گے. تو کوئی تو رکنے والا ہو، کہیں تو کوئی بس کرے، کوئی تو اپنا حق چھوڑے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں بھائی سے بھائی کی بول چال بند ہے 10 سال سے، فلاں باپ نے بیٹے کا منہ نہیں دیکھا ہے، ساس بہو میں جھگڑے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ نفرتیں کب تک، کس کے لیے اور کیوں؟ غزوہ حنین میں اللہ کے رسول بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، تو نئے جو اسلام قبول کرنے والے تھے سب کا سب انہیں دے دیا. تو انصار کے بعد نوجوانوں کو شکایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کر کے کیا کہا؟ جمع کر کے کہا اتجدون علی یا معشر الانصار فی لعاعۃ من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم. اے انصار کے لوگوں، کیا دنیا کی گڑی پڑی چیز کے لیے تم مجھ پہ ناراض ہو رہے ہو؟ لعا کہتے ہیں وہ گوشت کا چھچڑا جسے کوئی کھانا پسند نہیں کرتا. دنیا ایسی ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں. اس کے لیے ہم نے کیا ہے، رشتے ناطے کاٹ رکھے ہیں، رشتے داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، شادی بیاہ میں آنا جانا بند ہے، موت و حیات میں آنا جانا بند ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بند ہے. مجلسوں میں بیٹھ کر کے، چائے خانوں میں بیٹھ کر بات کریں گے مسلم حکمرانوں کے ایک ہونا چاہیے، غزہ میں ایسا ہو گیا، فلسطین میں ایسا ہو گیا، اور یہاں پر مسلمانوں کے ایک ہونا چاہیے. ارے تم اپنے خاندان میں ایک ہو. ساری دنیا سے توقع رکھتے ہیں ہم کہ سب متحد ہو جائیں، لیکن ہم اپنے خاندان میں متحد ہیں، اپنے گھر میں ہم متحد ہیں، اپنے محلے میں اپنی گلی میں ہم متحد ہیں، اپنے بستی میں ہم متحد ہیں. نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش ہے. کب تک اور کیوں اور کس لیے؟ اگر نفرت کا اتنا ہی شوق ہے تو مر جاؤ قبر میں اکیلے اکیلے جاؤ گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. وہ خوب منہ لوٹ کر رہنا، خوب منہ پھلا کر رہنا، مرے رہنا پڑے رہنا وہاں صدیوں تک. جب تک دنیا میں ہو معاف کرنا سیکھو، اپنا حق چھوڑنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا حق مت لو، آپ کہو سمجھاؤ، اللہ اس کے رسول کا حوالہ دو، آخرت کا نہیں ماننا تو کیا کرو کہ رشتے ہم نفرتیں کریں گے. اور ایسا مت کرو. اللہ اس کے رسول ہمارا یہ جو ہمیں جو تعلیم دی ہے، ایسا جب زمانہ آ جائے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں حق دوسروں کا ادا کرو. دوسرے نہیں دے رہے تو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ حالات بدلنے والا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ذات پر، اپنے تعلقات پر، اپنے روابط پر، اپنی رشتہ داریوں پر توجہ دیں. یہ میرا خطبہ دینا بیکار ہے، اور سچی بات ہے آپ کا خطبہ دینا فضول ہے، خطبہ سننا فضول ہے. آپ آئے ٹائم پاس کیا چلے گئے، اگر ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. آج ہم میں سے ہر ایک اللہ کو حاضر ناظر جان کر، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس مسجد میں یہ عہد کریں کہ ہم مسجد سے نکل کر انشاءاللہ جن سے ہمارا قطع تعلق چلا آ رہا ہے دنیا کے تھوڑے سے مسئلے پر، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم نفرت ختم کریں گے. جس سے ہماری بول چال بندے بول چال جاری کریں گے، ہم اس سے نہیں مانگیں گے اپنا حق. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم سے جو کچھ بھی یہاں چھینا گیا انشاءاللہ آخرت میں کئی گنا زیادہ ملے گا، اور وہاں ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تو جب سب سے زیادہ ضرورت کے موقع پر کئی گنا ہمیں ہمارا حق مل رہا ہے تو کس چیز کی فکر؟
تو یہ جنگل کا قانون ختم ہونا چاہیے میرے بھائیوں دوستوں سے. یہ نفرتیں ختم کر دو, بھائی بھائی بن جاؤ. لا تباغضوا, بغض مت رکھو. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو, ایک دوسرے سے دشمنیاں مت کرو, ایک دوسرے کی ضد میں دکانیں مت کھولو, ایک دوسرے کی ضد پر سودے بازی نہ کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا, اے بھائیو, اے اللہ کے بندو, بھائی بھائی بن کر رہو. مصلحت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی چیز تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میرے بھائی اور دوستو ساتھیو, یہ سبق ہمیں آج ازبر کرنا ہے, اپنے تعلقات کو بحال کرنا ہے, دشمنیوں کو ختم کرنا ہے, نفرتوں کو مٹانا ہے, شیر و شکر بن کر رہنا ہے, اس سیسا پلائی دیوار کی طرح رہنا ہے کہ دشمنان دین حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ خنجر کسی پہ تڑپتے ہیں ہم نسیم, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سارے مسلمان ایک ہیں, سب مسلمان بھائی ہیں, ان میں آپس میں نفرت اور عداوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.